وہ بیوہ عورت اپنے کپڑے پرانے کپڑے پہنتے ہیں. ایک دن بچہ کہنے لگا کہ ماں مکے کے اندر ساری عورتیں اچھے کپڑا پہنتی ہے، آپ یہ پرانے کپڑے سفید کپڑے کیوں پہنتی ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. تمہارے باپ کی جو جائیداد تھا وہ تمہارے چچا نے لے لیا اور ہمیں گھر سے باہر کر دیا. ہم تو یہاں ہیں، ہم کو کوئی تکلیف نہیں، میں گھروں کے اندر جا کر کام کر کے آتی ہوں اور تم کو کھانا ہونے تم کو میں تکلیف ہونے نہیں دیتی. لیکن کہا کہ نہیں امی میں جاتا ہوں چچا کے پاس، میں کچھ نہیں مانگوں گا، میں ایک چادر اس زمانے کے اندر چادر پہنتے تھے کہ میں چادر ایک مانگ کر لاؤں گا تاکہ آپ کے اچھے کپڑے پہنے. اس کی ماں نے بہت سمجھایا لیکن بیٹے نے نہیں مانا. ماں نے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ. میرے دوستوں یہ بچہ چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ چچا اے میرے چچا ایک چادر دے دو. اس کے چچا پوچھتا ہے کہ کیوں آئے ہو؟ فرمایا میری ماں کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی پرانا کپڑا ہے اور پھٹ گیا ہے، اس لیے ایک چادر دے دو. اتنا سننا تھا میرے دوستوں. اس کے چچے اس کے کیا کہیں اس کا چچا نے اس کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ اس کے بدن کے اس کے زبان اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا. وہ وہاں سے وہ بچہ روتا ہوا چلاتا ہوا بھاگتا ہے، امی امی یہ کہتا وہاں سے کیا کہ بھاگ رہا ہے. اجے دوستوں راستے میں ایک آدمی ملتا ہے. فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، اپنے باپ کے حصے کا کوئی جائیداد مانگنے کے لیے نہیں گیا تھا، صرف ایک چادر مانگنے کے لیے گیا تھا اپنی امی کے لیے، اس لیے میرے چچا نے مجھے مارا. اس آدمی کہتا ہے کہ وہاں سے تم کو نہیں ملے گا، لیکن ایک میں ایڈریس بتاتا ہوں، ایک تم کو میں جگہ بتاؤں گا، ایک آدمی کا نام میں لیتا ہوں، اگر اس کے پاس تم جاؤ گے تو تم کو چادر مل جائے گا. فرمایا کون ہے؟ فرمایا کہ محمد. لیکن میرے دوستوں ماں اور بیٹے کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اگر کئی میل دور بیٹے کو پریشانی ہوتی ہے تو ماں کے یہاں دل دھڑکنے لگتا ہے. اس کے بیٹے کو مارا، ادھر امی کہتے ہوئے وہ بچے نکلا، ادھر یہ بھی بیٹا اور بیٹا کہتے ہوئے نکلا اور بیچ میں میرے دوستوں کہا اس کی ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی یہ حالت کر دیا. فرمایا بیٹا میں تم کو پہلے منع کیا تھا کہ مت جاؤ وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. وہ بچہ گھر آتا ہے، اس کو نہلایا بلایا پھر کپڑا پہنایا اور کہا کہ امی ایک جگہ اور بتایا، ایک جگہ میں اور جانا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں بیٹا، کہتے نہیں وہاں سے مجھے معلوم ہے کہ مل جائے گا. فرمایا کہاں جاؤ گے؟ کہا کہ محمد. جو ہی محمد کا نام لیا وہ بچے کو بھی سینے سے لگایا تھا، عورت نے اپنے بچے کو دھکا دے دیا کہ تم کس کا نام لے رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ مکہ والے کہتے تھے اللہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی جادوگر ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے. نعوذ باللہ. کہا اس کے پاس مت جاؤ. بہت ضد کرنے پر وہ بچہ ضد کرنے پر اس کی ماں نے اجازت دے دی. اب وہ بچہ آتا ہے، میں آپ کو جلدی سے بتا رہا ہوں، وہ بچہ آتا ہے بیت اللہ کے اندر اور بیت اللہ کے اندر سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے یہ کون محمد ہے، جانتا نہیں یہ کون محمد ہے. لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ مکے کے اندر جو میں محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چمک رہا تھا. وہ بچہ پیچھے سے جاتا ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے اپنے چہرے کو اٹھایا. فرمایا ہاں میں محمد کو بتاؤ کیا بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں. وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ میں یتیم ہوں. میرے دوستوں اتنا کہنا تھا کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سینے سے لگا دیتا ہے. فرمایا تو یتیم ہے نا؟ تو یتیم ہے، میں بھی یتیم تھا. تیری ماں بیوہ ہے، میری ماں بھی بیوہ تھی. میں یتیم تھا، مجھے معلوم ہے کہ یتیمی کے درد کیا ہوتا ہے. بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا پریشانی ہے. فرمایا میں اپنے چچا کے پاس گیا ایک چادر مانگنے کے لیے، مجھے چادر دے دیا. میرے چچا نے مجھے مارا اور یہ کہا کہ اگر تمہاری ماں مر جائے تو تمہارے ماں کے لیے کفن کے لیے بھی میرے پاس ہی آنا. آپ کے پاس آیا ہوں، ایک چادر دے دو. میرے دوستوں میرے نوجوان اتنا کہنا تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے چادر مانگنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر کو اٹھا کر اس کو دے دیا، لے جا بیٹا اپنے ماں کو جا کے یہ چادر اڑا دے. میرے دوستوں تمام کپڑوں میں تمام چیزوں میں سب سے
اب وہ بچہ خوشی خوشی کھڑا آتا ہے، کہا کیا کہا کہ محمد نے؟ وہ بچہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو ماں بیٹا کس نے دیا؟ کہ اسی نے دیا جس کے پاس ہاتھ ڈالنے کے لیے منع کر رہے تھے۔ کہا کہ تم کو کچھ کہا؟ کہا کہ کچھ نہیں کہا۔ فرمایا اے میری ماں 8 سال تک 8 سال کا میرا عمر ہو گیا، پورے مکے کے اندر کسی نے میرے سر کے اندر ہاتھ نہیں پھیرا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھے سینے سے لگایا اور اتنا پیار دیا کہ 8 سال تک مجھے کسی نے اتنا پیار دیا۔ فرمایا دیکھو ماں میں اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے چادر اڑا دینا۔ اے میرے دوستو، جو ہی چادر اڑایا اس بچے نے، اس کے ماں کہا کہ بیٹا جلدی لے چلو، کہیں ایسے ہی نہ ہو کہ میری جان چلے جائے اور ایمان سے خالی نہ ہو جاؤ۔ وہ میرا بیٹا اور ماں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیا۔ میرے دوستو، میرا اس واقعہ کو بیان کرنے کا ایک چھوٹا سا مقصد ہے۔ آج ظالم لوگ، آج گوبر کے ساتھ رہنے والے ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے گستاخیاں کر رہے ہیں کہ ہم آپ بول نہیں سکتے ہیں۔ یہ گوبر کھانے والے انسان ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جانے؟ ایسا رحمت للعالمین ہے، لیکن آج وہ لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے گستاخیاں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ وہ چیز اپنی زبان میں لانا چاہتے ہیں، نفرت سمجھتا ہوں۔ ایسے ہمارے یہاں کا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ سب موقع کسی کو مت دو، ہم سب مسلمانیت پر آ جاؤ، اپنے نبی کے ایک سنتوں کو زندہ کرو۔ اور میں کہتا ہوں اس دور کے اندر سب سے بڑی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر کوئی زندہ کرتا ہے وہ اپنے چہرے کے اندر داڑھی رکھو، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ اے میرے دوستو، سکھ لوگوں کو دیکھے ہوں گے، چاہے وہ ٹریکٹر کو کیا ڈرائیور ہو، چاہے آٹو چلانے والا ہو، سبزی بیچنے والا ہو، اس کے سر کے اوپر پگڑی رہتا ہے، چہرے پر داڑھی رہتا ہے۔ وہ اپنی قوم کی جو پہچان ہے وہ اپنی ہر جگہ ظاہر کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، جنا تمہارے سر کے اوپر کے ٹوپی ہے اور نہ تمہارے چہرے پر داڑھی ہے، اگر 100 ہندوؤں کے پاس اگر تم چلے جاؤ تو کوئی مسلمان نہیں کہے گا، تمہارے وجہ سے کوئی مسلمانیت نظر ہی نہیں آنے گا۔ اس لیے ابھی دوستوں نوجوانوں سن لو، ابھی ایسی روز چل رہا ہے، قدم قدم پر ہمیں اسلام کو مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے، علماء کو مٹانے کے لیے سازش چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔